معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصاً على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم عن عبد اللہ بن عمر بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستان گرامی وقار اور اسٹیج پر حاضر ہمارے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، آئیے غایت ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے آقائے نامدار مدنی تاجدار خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی کمیٹی والوں کو لنگر کا انتظام جلسے سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں کچھ انرجی آتی۔ اتنی اچھی تقریر کی مولانا اکبر صاحب نے، بہت ہی عمدہ خطاب، لیکن وہ بیچارے یہ نہیں سمجھ پائے، آپ کو تو کرسی توڑ تقریر چاہیے، اسٹیج ہلانے والی چاہیے، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، اس ٹائپ کے خطیب شاید آپ کو پسند ہے۔ بیچارے دلائل و براہین سے گفتگو کر رہے تھے، ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان سے، سکون سے، لیکن آپ کے اندر احساس زندگی نہیں پایا جا رہا تھا۔ پھر شاعر صاحب نے حضور تاج الشریعہ کا کلام پڑھا تو کچھ لوگوں کے اندر جو ہے انرجی پیدا ہوئی۔ مولانا عثمان صاحب نے بھی اچھا خاصا خطاب ہی کر لیا، نقابت کیا کی، انہوں نے خطاب ہی کر لیا۔ مولانا جاوید القادری صاحب کی عزائم، مفتی جاوید صاحب کی عزائم اور ان کے منصوبے کیا کیا ہیں بتائے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر ذرا سا بھی جو ہے نا ہلچل نہیں ہے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آپ تقریر سننے کے غرض سے آئے ہیں۔ جس انداز سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کی نحوستیں اگر اسٹیج تک آ گئی تو ہم لوگوں کو بھی نیند آنے لگے گی۔ آپ اس دینی جلسے میں آئے ہیں تو موقع بموقع بولتے بھی رہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نہیں، جب میں نے سلام کیا تو آگے کے چند لوگوں نے جواب دیا، باقی لوگوں سے کیا میری دشمنی ہے؟ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تو چند لوگوں نے اپنے لبہائے ناز کو حرکت دی، باقی سب سمم بکمم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا مت کیجئے،
جلسہ کرنے والا کتنی محنت کرتا ہے، اس کی کتنی راتیں خراب ہوتی ہے، اس کی کتنی انرجی خرچہ ہوتی ہے، وہ کہاں کہاں جا کر لوگوں سے سوال کرتا، آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ آپ تو بس آئے، کرسی پہ بیٹھے، اطمینان سے تقریر سنی، چل دیے گھر پر۔ اس جلسے کو کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، خدا را ان کی محنتوں کو برباد مت کیجئے۔ اس انداز سے بیٹھیے، اس انداز سے سنیے کہ خطیب ہو، شاعر ہو، نقیب ہو، جو بھی ہو، ان کو ایسا لگے کہ واقعی میں آپ حضرات اس سلسلے میں بہت حساس ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے سنیں گے آپ لوگ۔ بتاؤ پیچھے والوں کی مٹی کچھ الگ ہے کیا بھائی؟ ہاں ڈانٹ کے نہیں، ایک دم آرام سے، ہاں سافٹ، نہیں تو میں بھی بہت جلالی بابا ہوں، اور کرسی پیچھے سے بہت ویک ہے، کہیں ایسا نہ ہو ٹوٹ جائے۔ آج کا جو یہ عظیم الشان اجلاس ہے، اچھا اب آپ حضرات یوں کریں کہ زحمت فرما کے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو موقع ملے، اور یہ بیچ والا بھی پر کر دیجیے، یہ تفرقہ مٹا دیجیے۔ ہاں ماشاءاللہ، مطلب آپ لوگ غور سے بات سن رہے تھے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سو رہے ہیں۔ بتائیے کتنی سنجیدگی سے آپ لوگ سن رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ دراصل بات یہ ہے، کیوں نیچے بیٹھے گے؟ ارے نہیں یار، کیوں ایسے؟ جلسے والوں کو شکایت رہتی کہ ہمارے جامعہ کا نام برابر نہیں لیے، ہمارے صدر صاحب کا نام، تو آج میں ذرا اشتہار دیکھ کے نام لیتا ہوں۔ ہاں بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا، اصل میں میرا گلا 2-4 روز سے خراب ہے، تو میں نے مفتی جاوید صاحب سے کہا کہ جہاں تک میں بول پاؤں گا بولوں گا، جہاں نہیں بول پاؤں گا یا تو مفتی جاوید القادری صاحب کو یا مفتی اکبر صاحب، دونوں میں سے کسی کو کھڑا کر دوں گا۔ آپ دعا کریں کہ گلا ساتھ دے اور میں اپنی بات آپ تک رکھوں۔ آج کا یہ جو عظیم الشان اجلاس ہے، آپ کے علاقے کے جانے مانے اور مشہور و معروف ادارے جامعہ قادریہ رضویہ کا 4تھا سالانہ جلسہ دستار بندی ہے، سمجھے؟ یعنی 10 تاریں بچے کو باندھی جائیں گی اور 10 کے 10 انشاءاللہ ایکٹیو رہیں گی، اس سمجھے، ایک بھی کم نہیں رہیں گے۔ اور اسی جلسہ دستار بندی کے موقع سے امام الائمہ کانفرنس بھی رکھی گئی ہے۔ جامعہ قادریہ رضویہ رودرور ضلع نظام آباد تلنگانہ کا یہ جلسہ پاک ہے۔ اس مدرسے کی نئی عمارت کی جو بنیاد ہے وہ شہزادہ حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے رکھی ہے۔ اب ہمارے قائد نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں، چلائیں، اور علاقے کا نام، مدرسے کا نام پورے علاقے میں ہو، پورے چھیتر میں ہو، پورے ریاست کے اندر ہونا چاہیے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اس جلسہ دستار بندی کے موقع پہ چونکہ آج 13 فروری کو 2 شعبان المعظم ہے، اور دنیائے اسلام کی ایک ایسی عظیم ہستی کا عرس پاک ہے کہ اسلام کی عمارت جن پلروں پہ کھڑی ہوئی ہے اس میں سے سب سے مضبوط پلر اور سب سے بڑے پلر کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ آج سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا 1295 سالہ عرس پاک بھی ہے۔ 4 امام ہے اور مدرسے کا 4تھا سالانہ جلسہ ہے۔ یہ امت کے وہ 4 امام ہیں جن کی 13 صدیوں سے امت تقلید کرتی آ رہی ہے۔ بیٹا سبحان اللہ کہ جب موقع آئے گا تبھی سبحان اللہ بولو، پہلے سن تو لے، میری بات نکلتی بھی نہیں کہ سبحان اللہ، تو وہ آدھی دب جاتی ہے نا، پھر آدھے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ وہ کون اگاؤ ہے، جب بات پوری ہو تب بولو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ امت کے 4 امام ہیں جس پر پوری امت نے اجماع کر لیا کہ ان 4 میں سے کسی ایک کی دین سمجھنے کے لیے پیروی کرنی ہے۔ وہ 4 امام: امام اعظم ابو حنیفہ، پھر ان کے شاگرد امام مالک بن انس رحمہ اللہ، پھر ان کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ، پھر ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان 4 پر پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ 4 اسکول ہیں، یہ 4 مذاہب ہیں، یہ 4 مسالک ہیں، یہ 4 اہل سنت و جماعت کے مذہب ہیں فقہ کے، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہے، اور جس کو فالو کیا پوری زندگی اسی کی اطاعت کرنی ہے، پھر دوسرے امام کی طرف رخ نہیں کرنا ہے۔ یہ 4 حق ہیں، اور اہل سنت وہی ہے جو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرے۔ اب امت نے جب تقلید شخصی کا سلسلہ شروع ہوا، امام معین کی تقلید کا، تو یقین جانیے 4 اماموں میں سے سب سے زیادہ حصہ، جس کے سب سے بڑا مقلدین کا حصہ جن کے حصے میں آیا، وہ امام اعظم کی ذات ہے کہ امت کا 80% حصہ آپ کی تقلید پر جمع ہوا۔ اور امام اعظم کے مقلدوں میں بڑے بڑے اولیاء، محدثین، شارحین، صوفیاء، حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش حضرت نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، بڑے بڑے مجددین، اولیاء، اقطاب، اغواس امام اعظم کے مقلدوں میں اور غلاموں میں ہیں۔ جی ہاں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، اور پھر ان کے علاوہ بقیہ 3 امام کے مقلدین بھی دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن آج ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ دن چلا گیا، پوری دنیا سنیت پہ آپ نگاہ ڈالیں، کتنی جگہ امام اعظم سے منسوب جلسے ہوئے، کتنی تحریکیں اہل سنت و جماعت میں امام اعظم کے نام سے منسوب ہے، کتنی تنظیمیں امام اعظم کے نام سے ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے جامعات ہیں، کتنے مکاتب ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ آتی ہے چلی جاتی ہے، چند لوگوں کے سوا اور کسی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ امام اعظم کی جانب سے تغافل کا یہ عالم ہے کہ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا اورنگ آباد میں، امام اعظم کی جب میں نے سیرت بیان کی تو تقریر کے بعد ایک بوڑھا مجھے کہتا ہے یہ کون سے نئے ولی ہے، آج پہلی بار ان کا نام میں نے سنا ہے، میں نے تو آج تک صرف غوث پاک، غریب نواز اور اعلیٰ حضرت ہی کا نام سنا ہے۔ جبکہ آپ یقین جانیے امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے لیے اتنے ضروری ہے جیسے کھانے میں نمک، اس سے بھی زیادہ ہمارے دین کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ ضروری ہے۔ یہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ ان سے کوئی دینی مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ کس کی فقہ کا مسئلہ بتاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے اوپر ہی اعلیٰ حضرت نے 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ لکھی ہے۔ یہ بہار شریعت بھی اسی فقہ کی کتابیں ہیں، اسی فقہ کی کتاب ہے۔ یہ جتنے علماء مدرسے میں 8 سال پڑھ کر آئے ہیں، یہ اسی فقہ کو پڑھ کر عالم بنے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس نے دین کو سب سے پہلے مدون کیا ہے، کتابی شکل میں لایا ہے اور امت پر قیامت تک کے لیے احسان کیا ہے، اس کے عرس کے وقت اس سے تغافل برتنا، اس کی یاد نہ منانا۔ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا، مفتی جاوید صاحب کو میں نے دکھایا کہ کل میں نے اپنے گھر پہ امام اعظم کی محفل رکھی تو مقرر صاحب نے آ کر کسی اور اللہ کے ولی کے شان میں پوری تقریر کر ڈالی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کم سے کم آج تو امام اعظم کا تذکرہ کرتے، تو انہوں نے کہا بر وقت ان کے واقعات مجھے مستحضر نہیں ہے۔ افسوس، آپ منصب امامت پر ہیں، آپ کو نہیں معلوم وضو سے لے کے، غسل سے لے کے، نماز سے لے کے، نکاح، طلاق، بیع، شفا، حج و زیارت، زندگی کے شعبوں میں جتنے مسائل آتے ہیں، ہر جگہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت ہے۔ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ ابھی میں نے قرآن کریم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ اللہ نے اس رسول کو ان پڑھوں میں بھیجا۔ بھیجنے والا کون؟ اللہ اپنے موجودگی کا احساس دلاتے رہیں۔ بھیجنے والا خدا،
وہ رسول جس نے ان پڑھوں میں اس رسول کو وہ خدا جس نے ان پڑھوں میں اس رسول کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کو پڑھتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کا تزکیہ کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا کرتا ہے. بھیجنے والا خدا آنے والے مصطفیٰ. ٹریننگ کس کی ہو رہی ہے؟ حضرات صحابہ کے مقدس جماعت کی. وحی الہی کی روشنی میں صحابہ کو تربیت دی جا رہی ہے. یعنی لانے والا بھیجنے والا خدا لانے والے مصطفیٰ اور مصطفیٰ نے جب صحابہ کو سکھایا تو پوری دنیا میں صحابہ نے اس دین کو پھیلایا. آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہ نبی سے وہ لوگ بھی دین سیکھیں گے جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں. جب یہ آیت کریمہ اتری صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا اور 3 مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں. یہ تو سمجھ میں آیا کہ خدا نے آپ کو بھیجا اور آپ نے ہم جیسے جاہلوں کو ان پڑھوں کو گواروں کو بہترین جماعت بنا کر تیار کیا. لیکن وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ یہ جو رب فرما رہا ہے کہ وہ جو ابھی ان سے ملے نہیں نبی ان کی بھی تعلیم و تربیت فرماتے ہیں. وہ کون ہے؟ 3 بار پوچھنے پر بھی حضور نے ارشاد نہیں فرمایا. حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اللہ کے رسول ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں لو کان العلم عند الثریا جب علم لوگوں سے اٹھ کر آسمان کے پرے ثریا ستارے کے قریب جائے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہے. مسلم میں ہے لو کان الدین عند الثریا جب دین لوگوں سے نکل کر ثریا کے پاس پہنچے گا. مسند امام احمد میں ہے لو کان العلم عند لو کان الایمان عند الثریا جب ایمان لوگوں سے نکل کر ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچے گا تو اس کی قوم سے ایک شخص وہاں سے لے کر آئے گا اور دین کو علم کو ایمان کو لوگوں میں عام کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام جلال الدین سیوطی شافعی مذہب کے عالم ہے اور ایک بات بتاؤں امام اعظم کو اس دور سے آج تک فراموش کیا جاتا رہا ہے. اس دور میں بھی احناف نے امام اعظم پہ کام نہیں کیا ہے شوافع نے زیادہ کام کیا ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ ان قریب نبی سے جو فیض حاصل کریں گے اور نبی نے جو فرمایا کہ ثریا ستارے کے پاس سے علم کو ایمان کو دین کو جو لے کر آئیں گے فارس والوں میں سے ایک شخص لے کر آئے گا تو اس حدیث میں اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ ہے. اب لوگ کہیں گے کہ چاروں اماموں نے دین کی خدمت کی. نبی نے فرمایا فارسیوں میں سے ایک شخص امام مالک رحمت اللہ علیہ شیبانی قبیلے کے ہیں. جس قبیلے کے امام محمد بن حسن ہے وہ عربی قبیلہ ہے. امام شافعی مطلبی قرشی قبیلے کے ہیں وہ عربی قبیلہ ہے. امام مالک اسبحی قبیلے کے ہیں. امام احمد بن حنبل وہ شیبانی قبیلے کے ہیں اور امام مالک اسبحی قبیلے کے ہیں وہ عربی قبیلے کے ہیں عربی قبیلہ ہے. امام اعظم تنہا فارسی ہے فارس کے رہنے والے ہیں. کوفہ میں پیدا ہوئے ہجری 80 میں اور ایک روایت ہے 60 میں 67 میں 70 پہ زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے لیکن 80 پہ سب کا اتفاق ہے. اور دنیا میں آخری صحابی کب تک تھے؟ ہجری 120 تک. کب تک تھے؟ تو امام اعظم نے صحابہ کا کتنے سال کا زمانہ پایا؟ 40 سال کا زمانہ پایا. امام اعظم کی پیدائش اگر ہجری 80 بھی پکڑی جائے 80 سے آگے کسی نے بیان نہیں کی ورنہ 70 کی بھی زیادہ تر روایت ہے. علامہ زاہد القوسری نے 70 ہی لکھا ہے اور اسے مستند قرار دیا ہے. بہرحال ہجری 80 کے پیدائش پکڑی جائے تب بھی امام اعظم نے 40 سال کا زمانہ پایا ہے. امام اعظم نے لگ بھگ 70 صحابہ کی زیارت کی ہے اور صحابہ سے حدیث روایت بھی کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کپڑوں کے بہت بڑے تاجر ہیں بہت بڑے تاجر ہیں. اب دیکھو یہاں پر اس آیت کریمہ میں 4 طبقوں کا تذکرہ کیا گیا. بھیجنے والے کا، لانے والے کا، پھیلانے والے کا، لکھنے والے کا. بھیجنے والا اللہ، لانے والے مصطفیٰ، پھیلانے والے صحابہ.
اور لکھنے والے فقہا، اور آگے گدھوں کا بھی تذکرہ ہے، وَيَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ آپ نے بہترین خوبصورت گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی، لیکن کچھ ایسے بھی رہتے ہیں جن کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی نکالیں گے، تھوڑا یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو جب دین کا گھر مکمل بن گیا تو محققوں کی بھی جماعت پیدا ہو گئی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جب داڑھی ہلکی ہلکی نکلی تھی، میں گیا ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے، تو اب وہ جانتے نہیں تھے، میں ویسے بھی زیادہ تام جھام میں تو رہتا نہیں ہوں، بہت بڑا ترہ نکال کے اور لال پیلا جبہ پہن کے عصا لے کر حلقہ مریدہ میں تو میں جاتا نہیں ہوں۔ ابھی تو تھوڑا بڑھ گیا فیٹ، ورنہ پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، 7-8 سال پہلے میں رودرور آیا تھا، کتنا سلیم ٹرم تھا، اور جب میں چھاتی ٹھوک کے کہتا تھا سنگل پسلی کا کلیم حنفی جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو سامنے آ جائے، لیکن خیر اب ڈبل پسلی کا ہو گیا، ہاں وہ پرموشن ہو گئی۔ تو بہرحال بہت پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا، اب کتنے بڑے بدماش ہوتے ہیں دیکھو یہ غیر مقلد۔ تو جیسی میں نماز پڑھا تو 2-4 میرے پاس آئے، بولے ماشاءاللہ آپ بھری جوانی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ جوانی میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بولے آپ تو ہماری بات غلط لے گئے، میرے کہنے کا مطلب یہ نوجوانوں میں نماز کا شوق نہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، خیر بولیے کیا کام ہے؟ بولے بھائی نماز تو ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نماز امتی والی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ رودرور میں بھی پھیل رہے ہیں، 4 مسجدیں ہو گئی ان کی غیر مقلدوں کی، اور ان کی اگر کوئی قاعدے سے منجی ٹھوکتا ہے تو وہ کلیم حنفی ہے۔ اور کل تک مفتی جاوید صاحب کے گھر پہ میں رکا ہوں، کوئی ان کا چیلا چاپڑ آیا ہو، ان سے ہمدردی رکھنے والا آیا ہو، ادرا گدرا بہت ہے نا ادھر پہ، جدھر ڈم ڈم ادھر ہم۔ غوث پاک کا مرغا بھی کھائیں گے، وہابیوں کا کوا بھی کھائیں گے، ایسی دوگلی پالیسی نہیں چلے گی، یک درگیر محکم گیر۔ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو تو ڈٹ کے رہو مسلک اعلیٰ حضرت پہ۔ بہرحال تو مجھے کہنے لگے بھائی ماشاءاللہ آپ نے نماز پڑھی، ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ نماز امتی والی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہو گئی، میں نبی نہیں ہوں، میں امتی ہی ہوں۔ بولے نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ نماز نبی والی نماز نہیں، یہ نماز ابو حنیفہ والی نماز۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے نبی والی نماز سکھا دیں۔ تو بولے آپ بات سمجھے نہیں، یہ نماز کوفہ والی نماز ہے۔ میں نے کہا اچھا علاقے کی بھی نماز ہوتی ہے کیا؟ بولے یہ مکہ مدینے والی نماز نہیں ہے، کوفہ والی نماز ہے۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو، میں کرلا میں رہتا ہوں، مجھے کرلا والی نماز سکھا دو۔ ان سے سیدھے منہ کبھی بات نہیں کرنا، میں جانتا ہوں ان کا مبلغ علم کیا ہے۔ یہ جو اسلام 360 ایپ جب سے نکلا ہے نا، پورا اسی پہ ان کا آدھار ہے، اسی پہ یہ پورے ٹکے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، بڑی پتے کی کہتا ہوں، صرف میں ہی کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر ایک دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے نا، جتنے گوگل کے مقلدین ہیں سب کے سب یتیم ہو جائیں گے۔ ان کا پورا مبلغ علم گوگل کے اوپر ہے۔ اسلام 360 ہے، یہ موبائل کا جو آلہ ہے یہ آپ کی دنیاوی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے تھوڑی ہے۔ موبائل سے دین سمجھو گے خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا۔ جی ہاں، اس پہ 1000 طرح کے فتنے بیٹھے ہوئے، 1000 طرح کے فتنے، الہی خیر گردانی۔ تو بہرحال جب وہ بہت پریشان ہوئے، وہ سمجھے کہ اب یہاں تو بات بننے والی نہیں، بولے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز درست نہیں ہے، یہ نماز رسول نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مجھے آپ نماز رسول بتا دو، لیکن یاد۔ تو بولے ہاں بتاتے ہیں، آئیے۔ تو رفع دین کی حدیث کھولی، تو میں نے کہا پوری نماز میں صرف رفع دین ہے؟ شروع سے لے کے اخیر تک مجھے پوری نماز تم سیاہ ستہ سے دکھا دو، ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک۔ جس دن تم نے ساری نماز مجھے سیاہ ستہ سے دکھا دی، سب سے پہلے میں بباغِ دہل اعلان کروں گا کہ میں تمہارے مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ خدا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن غیر مقلد سوائے چند مسئلوں کے پوری نماز کبھی بھی احادیث سے دکھا نہیں سکتا۔ قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ پر کہ جنہوں نے آپ کو حدیث و قرآن سے 12,93,000 مسائل نکال کر۔ سبحان اللہ۔
12,93,000 مسائل. یہ امام ابو حنیفہ ہی کا فیضان ہے کہ یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ مدرسے چل رہے ہیں, یہ مسجدیں آباد ہیں. آپ جو نماز پڑھ رہے ہو, آج جو اسلام کی بہاریں ہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان ہے. خدا کی قسم, یہ اتنے بڑے بدماش ہیں, نمازی کسی کو بنائیں گے نہیں, لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو انگلی برابر کریں گے اور پھر کہیں گے مولانا وہ معصوم تو نہیں تھے. تو معصوم ہے دلندر؟ بے شک وہ معصوم نہیں تھے لیکن مجتہد تھے. دھتورے تو کیا ہے؟ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ جوکر نائک کا فالوور انٹرنیٹ سے دین سیکھنے والا کہتا ابو حنیفہ کی فقہ میں فلاں مسئلہ غلط ہے, فلاں مسئلہ غلط ہے. ایک بہت تنگ کپڑوں میں میرے پاس آیا, مجھے اس کے کپڑے دیکھ کر اس کے حال پر رحم آ رہا تھا کہ کب اس کی پینٹ ٹر بولیں گی اور کب اس کی گلاب و شریف نظر آئیں گی. میں نے کہا بیٹا قاعدے سے بیٹھو. بولے مولانا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. ہم نے کہا ضرور کرو مناظرہ ہم سے. کہے پہ کرو گے؟ بولے ہدایہ پہ کریں گے. میں نے کہا بے گدہ الذی خردماغ بیدال کے بودم چوکت گھامل اقبس الناس نطفہ ناطقی خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب. وہ ہدایہ نہیں ہدایہ ہے. ارے نام تو پہلے لینا سیکھ. مناظرہ کریں گے. اب ایک بابا صاحب مجھے بولے مجھے فون پہ بہت زور سے مناظرہ آیا. میں نے آیا تو کہا جا کے باتھ روم میں کر لے, اتنے زور سے آیا ہے. لوگوں کو بہت مناظرہ آ رہا آج کل. آؤ بیٹے میں ہوں کل تک دوپہر تک. ہے رودرور میں کوئی غیر مقلد اہل حدیث انگریز کی حرامی اولاد جو کہتا ہے ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں یاد تھی؟ ابے 3 حدیث یاد تھی تو 1300 سال تک ابو حنیفہ نے نکلنے نہیں دیا. 14ویں صدی میں انگریز کے دور میں نکلے. سوچ, اگر ابو حنیفہ کو 4 حدیث یاد ہوتی تو قیامت تک حرامی تم پیدا ہی نہیں ہوتے. ابو حنیفہ کو اگر 4 حدیثیں یاد ہوتی تو قیامت تک پیدا ہی نہیں ہوتا. جس کو 3 حدیثیں یاد تھی وہ پورا دین سکھا کر گیا. سوچو تو ذرا 12,93,000 مسائل نکالے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو امام اعظم ابو حنیفہ سے؟ آج کا یہ ٹچا لونڈا آفس بنا کر بیٹھتے ہیں, سامنے کتابوں کا سیٹ رکھیں گے اور لوگ مرعوب ہو جاتے اتنی ساری کتابیں. ارے قرآن نے خود کہا ہے گدھے پہ کتاب رکھ دو تو وہ عالم نہیں بنتا, اس کا کام صرف ڈھونا ہے. یہ رعاب جھاڑتے ہیں, پھر نئے نئے بچوں کو پکڑ کے لے کے آئیں گے. آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ حنفی نماز ہے, کوفہ والی نماز ہے, رسول اللہ والی نماز نہیں ہے. رسول اللہ والی نماز تو یہ ہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے. میں رودرور کے غیر مقلدوں کو کہتا ہوں خدا کی قسم تم ایک حدیث رفع یدین کی لے کر آؤ, تم جو انعام مانگو گے میں دوں گا, بلکہ تمہارے وزن کے برابر تمہیں سعودی ریال میں تول دوں گا جس پہ تم رال ٹپکاتے ہو. ایک حدیث رفع یدین کی صحیح صریح مرفوع غیر معارض قیامت کی صبح تک لے کرو, ایک بھی حدیث نہیں ہے رفع یدین کی. آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا ہم تو بہت حدیث دیکھ کر آ گئے. حدیثیں ہیں رفع یدین کی. اب مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں. پرانا 1000 کا نوٹ آپ لے کر مارکیٹ میں نکلو, سامان لے لو, سامان لینے کے بعد اس کو نوٹ تھماؤ تو وہ کہیں گا مولانا ایسا ہے کہ آپ نے سامان لیا لیکن جو چالو نوٹ ہو وہ دو, یہ نوٹ نہیں چلتا. تو آپ وہاں منہ زوری کرو, جیسے یہ منہ زوری کرتے نا, دلندر آتا جاتا کچھ نہیں لیکن منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے. ایک میرے پاس آیا بولے مناظرہ کرنا ہے, تو میں نے صرف اتنا لکھا دور دور کریں. میں نے کہا پڑھ بیٹا, تو بولے دور دور کریں. میں نے کہا میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا. اب جس کو اردو پڑھنا نہ آتی ہو اس سے میں مناظرہ کروں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں عالم اور جاہل کا مناظرہ ہوگا تو جیتے گا جاہل ہی, عالم ہارے گا. اس کا ایک دائرہ ہے نا عالم کا بات کرنے کا, یہ کیا کدھر بھی نکلے گا. امام ابو یوسف کیا ایک شخص آتا تھا 23 سال سے ایسا بیٹھتا تھا. اب وہ روز بیان کرتے اور روز ایسے منڈیا ہلاتا 23 سال تک. تو امام ابو یوسف سمجھے بہت قابل ہے, بہت لائق ہے, بہت دانا ہے, بہت ذی فہم ہے, بہت صاحب فہم و ذکا ہے.
تو ایک دن امام ابو یوسف نے کہا حضرت آپ 23 سال سے تشریف لاتے ہیں، کچھ تو پوچھیے۔ تو انہیں 23 سال کے بعد منہ کھولا تو کیا بولا معلوم ہے؟ بولے حضرت روزہ کب کھلتا؟ تو حضرت نے بولے بیٹا سورج ڈوبے بعد کھلتا۔ بولے نہیں ڈوبیا تو؟ اور نہیں ڈوبیا تو کیا پھر؟ اب اس کے آگے کا معلوم ہے ان کو۔ تو ایسے ایسے ایک سے ایک دلندر رہتے ہیں۔ امام اعظم یہ جتنے غیر مقلد رودرور کے اندر ہیں، رفع یدین پر ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث لے کر آئے جس میں رفع یدین کا دوام ثابت ہو کہ آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے، بتہائی پیغمبر نے، خاتم پیغمبران نے، تاجدار انبیاء نے جو دنیا میں آخری نماز پڑھی ہے وہ رفع یدین والی تھی۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جو چور کو سزا دی جاتی ہے تم بودن کے چوراہے پر کلیم حنفی کو کھڑے کر کے وہ سزا دینا۔ یاد رکھو اگر نبی نے پوری زندگی رفع یدین کیا لیکن آخری نماز اگر بنا رفع یدین کی پڑھی ہے تو ثابت ہو گیا کہ رفع یدین منسوخ ہے، منسوخ ہے، منسوخ ہے۔ نبی کا ہمیشہ آخری زمانے کا عمل لیا جاتا ہے، ورنہ سرکار نے 16 مہینے تک مدینے آنے کے بعد بھی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ بھی حدیث موجود ہے۔ کوئی اس پہ عمل کرتا ہے نہیں، منسوخ ہے۔ ایسے ہی 1000 کا نوٹ آپ لے کر چلے جائیں، بازار لے لے، 1000 کا نوٹ تھمائیں، وہ کہیں گا بابو یہ چلتا نہیں ہے، چالو نوٹ دو، آپ منہ زوری کرو۔ دیکھو اس پہ بینک، ریزرو بینک کا نام بھی لکھا ہے، اس پہ گورنر کا ٹھپا بھی ہے، ہندوستان کی 15 بھاشا بھی ہے، یہ لیگل ٹینڈر ہے، یہ گورنمنٹ کی نوٹ ہے۔ پھر وہ کہیں گا نہیں بابو یہ لیگل ٹینڈر تو ہے، یہ گورنمنٹ کی نوٹ تو ہے لیکن چلن میں نہیں ہے، منسوخ ہے۔ پھر آپ کہو نہیں اس پہ منسوخ کہاں لکھا ہے دکھا دے، تو آپ کو لوگ دیوانہ بولیں گے کہ نہیں۔ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی دکاندار اس کو نہ لے، کوئی دکاندار اسے قبول نہ کرے، بازار سے اس کا چلن ختم ہو جائے، یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ اس پہ منسوخ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ رفع یدین کی حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس آئی، ضرور آئی، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ 1-2 حدیث نہیں 5 لاکھ حدیثیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حرام الدیر دشمنی میں کہہ رہا 3 جانتے تھے، ورنہ امام اعظم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضور محدث کبیر وہ جب کئی لاکھ حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد رکھے ہیں تو مجھے بتاؤ امام اعظم کے علم کا کیا عالم ہوں۔ ارے ہم سے ہی آ کر کئی ساری حدیثیں سن لے، ہم سے ہی سن لے، اور میں بھی تجھ سے حدیث سننا چاہوں گا، میں بھی سننا چاہوں گا۔ کتنے بڑے بقرات ہو اور کتنا علم ہے اور تم کتنے قابل ہو میں سب جانتا ہوں۔ سعودیہ ریجیکٹ گیا تھا وہاں پلمبر کام کرنے، پلمبر کام کرتے کرتے وہاں پر تھوڑی عربی سیکھ لیا، بھوجپوری عربی۔ ہاں ان کی بھوجپوری عربی رہتی، گرامر والی تھوڑی رہتی۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد یہ جھاپک جھوا داڑا، یہ ماتھے پہ شامی کباب، حضور نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر پہنو، دلندر گھٹنے سے اوپر پہن رہا ہے، اور یہ بڑا ماشاء اللہ فیٹ العلوم، اور پھر وہ بھی عین اتنا گاڑھا، قاف اتنا گاڑھا، معلوم پڑتا ہے کہ بلاغت کی بلندیوں پہ کھڑے رہ کر حضرت اپنے اعضائے نامسعود کو حرکت دیتے ہوئے جو عین قاف نکالتے ہیں، تو کتنے بڑے منحوس ہیں یہ دلندر کہیں کے۔ حدیث میں آتا ہے ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، تو سعودی میں نہیں دیکھا تو ہم کیا کرو، ہم نے سعودی والوں کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے؟ رے منحوس۔ بتا ہمارے ایک اچھا پان پٹی والا تھا، سنی تھا، پتہ نہیں کیا اس کی قسمت پھوٹی، سعودی چلا گیا، وہاں سے آنے کے بعد 3-4 سال رہ کے آیا، اچانک مسجد میں نے دیکھا ایسے ٹانگا پھیلایا اس نے، بیچ میں سے کتے کا بچہ نکل گیا، اتنی ٹانگ پھیلا دی، اور یہ ایسا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا۔ بتاؤ آپ کو کوئی معمولی حولدار بلا ادھر آؤ تو ایسا جائیں گے؟ اتنا ہوشیاری مار کے، آستینہ چڑھا کے، ٹانگا پھیلا کے، بٹن کھول کے ایسا، تو پھر وہ کیا کریں گا؟ آپ کے گوشت والے حصے پہ 4 ڈنڈے لگائیں گا، کم بخت سیدھا کھڑے رہے۔
بتاؤ ایک معمولی حولدار ایسی حالت برداشت نہیں کرتا، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے۔ وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور ڈرتے ہوئے کھڑے رہو، لیکن ان کا انداز تو کشتی والا ہوتا اور سنت نہیں پڑھیں گے، ثابت نہیں ہے، یہ بڑا فارمولہ ہے۔ اب لوگ بھی جب سوچتے ہیں کہ جب ثابت نہیں تو خواہ میں تکلیف اٹھاؤں کیوں؟ ایک عورت تھی بیچاری کو ایسا چھاتی میں درد ہوا، گئی ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر بھی ذرا بیچ میں سے ہی شارٹ کٹ میں سے ڈاکٹر بنا ہوا تھا، جیسے ہمارے علاقے میں پھکنی کے فاتحہ مول صاحب ہیں، گونڈی کام کرتے کرتے امام صاحب بن گئے، سمجھے؟ کھیت میں ہل چلاتے چلاتے لوگ پکڑ کے لائے، حضرت کوئی نہیں ہے چلو نماز پڑھا، تو یہ حضرت جو ہے امام صاحب بن گئے۔ اب تو ماشاءاللہ باقاعدہ بچے جا رہے ہیں، یو پی بہار سے پڑھ کر آ رہے ہیں، قابل بن رہے ہیں، لیکن پہلے ذرا پھکنی کی فاتحہ والے مول صاحب تھے، گھر پہ آ کے فاتحہ پڑھایا تو 50 روپے، اور سستے میں کام کرنا تو لا پھکنی میں پھک کے دیتا ہوں، لے جا کے کھانے پہ چھوڑ دے۔ وہ پھکنی کی فاتحہ والے مول صاحب ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اس طرح کے جاہل لوگ، اب یہ صاحب سعودی سے آ گئے، ان کا ناز انداز بالکل بدل گیا، ٹانگیں چر گئی، ہاتھ یہاں آ گیا، اب حدیث سے نیچے بات ہی نہیں کر رہے۔ میں حدیث والا ہوں، رسول اللہ والا ہوں، جو بات کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں۔ ایسے ایسے بقرات بیچارے اگر مدرسے میں آئے، انہوں نے پتہ چلے کہ اس بخاری کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو صرف عربی آ جانے سے کوئی بخاری پڑھنے کے لائق ہو جائے گا؟ خدا کی قسم امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ڈائریکٹ حدیث و قرآن کا عوام کو پڑھنا انہیں گمراہ کر دے گا۔ ڈائریکٹ حدیث و قرآن کا پڑھنا، لوگ گمراہ ہو گئے۔ ابھی تم ایک کام کرو، گوگل میں ٹائپ کرو قربانی کتنے دن، 1 دن کی قربانی کی بھی دلیل موجود ہے حدیث سے، 3 دن کی دلیل بھی حدیث سے موجود ہے، 4 دن کی دلیل بھی حدیث سے۔ اب آپ فرق کیسے کرو گے؟ پھر لوگ کہیں گے رسول اللہ کبھی 3 دن کہہ رہے ہیں، کبھی 1 دن کہہ رہے ہیں، کبھی 4 دن کہہ رہے ہیں، نبی کی بات میں تضاد ہے۔ آخر میں آپ کیا بن جاؤ گے؟ منکر حدیث بن جاؤ گے۔ جو اہل سنت سے ہٹے نہ اسے کہیں قرار نہیں آتا ہے، نصرانیت اور یہودیت میں جا کر قرار آتا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرا تجربہ ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا کی قسم یہ علماء موجود ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ ڈائریکٹ بخاری پڑھ کے آپ اپنا بیڑا غرق کر لو گے۔ کیا بخاری میں کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی حدیث نہیں ہے؟ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اہل حدیث نہیں ہے۔ تم اہل حدیث بنے پھرتے ہو، اپنی جماعت کا نام ہی کسی حدیث سے دکھا دو، لنگڑی لولی ضعیف سے ضعیف حدیث میں دکھا دو۔ جب ہماری حدیث کی باری آتی ہے تو جب ہم دلیل دیتے ہیں تو کہتے مولانا ضعیف ہے، ضعیف، صحیح صحاح ستہ میں دکھاؤ۔ جب صحاح ستہ میں دکھائی جاتی ہے پھر کہتے نہیں صحیحین میں دکھاؤ۔ جب صحیحین میں دکھائی جاتی ہے تو کہتے نہیں وہ لفظ دکھاؤ جو آپ بول رہے ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ چند اوباش قسم کے لونڈے جو انگریزی دور میں اہل سنت کا اتحاد ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے اور اماموں پہ بھونکنے کے لیے پیدا ہوئے۔ عشاء کی نماز پڑھی آپ لوگوں نے؟ اچھا جس نے پڑھی ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ اکثریت نے پڑھی۔ اچھا جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں گے۔ امام کے پیچھے پڑھی، 4 رکعت پڑھی نا بھائی، امام کے پیچھے پڑھی تو 4 امام ہوں گے، ہر رکعت کے لیے 1 امام۔ اچھا ایک ہی امام تھے تو ایک امام کی تقلید کرنا تو یہ کہتے ہیں غلط ہے، جب چاروں حق ہے تو چاروں کی کرو، یعنی آپ کو 4 رکعت کے لیے 4 امام رکھنا چاہیے۔ ابے گھاپ مڑو، جب تمہارے یہاں ایک ہی کی تقلید شرک ہے تو 4 کی تو اور زیادہ شرک ہونا چاہیے۔ بولتے کیا ہو وہ تو سمجھو۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز میں آپ امام کے پیچھے تھے، تو جو امام آپ کا آگے کھڑا تھا میرے خیال سے شاید جناب جبریل کا قافلہ جا رہا ہوگا، اسی میں سے کوئی حضرت گر کے آپ کے مصلے پہ آئے ہوں۔ خدا کی جانب سے آئے کہ کمیٹی والوں نے امام بنایا؟ کمیٹی والوں نے، ٹھیک۔ بہت سارے ٹیسٹ بھی لیے ہوں گے کمیٹی والوں نے۔ آج کل تو کمیٹی والے سوٹ بوٹ کے اندر مسجد میں بیٹھتے امام کا ٹیسٹ لیتے۔ خود کو استنجا کا ڈھیلا لینا آتا ہے؟
دلندرو اپنی اوقات میں رہو، یہی آثار قیامت ہے کہ جاہل عالم کا ٹیسٹ لیں گے۔ ایک بہت بڑے بقرات ہے، میں نام نہیں لوں گا، مفتی جاوید صاحب معلوم ہے، میرے فراغت کے بعد جب بہت غربت کا زمانہ تھا اور میں امامت کی تلاش میں ان کے پاس آیا تو مجھ سے پوچھتے ہیں فتاوی رضویہ کتنی جلدوں میں؟ یہ مفتی اکبر صاحب بھی سمجھ گئے، تیرے پاس صرف پیسہ ہے، علم سے محروم، تو مجھے پوچھ رہا کتنے جلدوں میں؟ میں نے کہا دیکھو 12 میں تھی، 30 میں بھی ہے، آگے جا کے 100 جلدوں میں بھی ہو جائے گی، تو اس سے میری سنیت کا کیا لینا دینا؟ کل کو کوئی موبائل اپلیکیشن میں ایک ہی جلد میں 300 جلد ڈال دے گا، تو اگر میں نہ بتا پاؤں کتنے جلدوں میں تو میں سنی نہیں ہوں۔ ایسے ایسے جاہل لوگ اماموں کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ بہرحال اماموں کا ٹیسٹ مت لیجیے، علماء کو کہیے کہ حضرت آپ ان عالم صاحب کو دیکھیے، ایمان و عقیدے کے لحاظ سے، قرأت کے لحاظ سے، مسائل نماز کے لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں۔ جاہلوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اماموں کا ٹیسٹ لے۔ کمیٹی والوں، آپ کا کام ہے مسجد کی تعمیر و ترقی دیکھنا، مسجد میں پنکھے درست ہے یا نہیں ہے، استنجا خانہ وضو خانے کی حالت صحیح ہے یا نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اماموں کا ٹیسٹ لینا اور ان کے اندر کمیاں نکالنا اور ان کو ترقی کرتا دیکھ تمہارے سینے پہ سانپ لوٹنا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم ترقی کر رہا ہے تو کرنے دیجئے اور کہیے یا اللہ جیسے تو نے عالم دین کو ترقی دی ہے اس کے صدقے میں مجھے بھی ترقی عطا فرما۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جسے محلے والوں نے امام بنایا ہے اس کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے، اچھا سنو، اکیلے نماز پڑھو گے، ایک نماز کا ثواب، ایک سجدے کا ثواب ایک ہی سجدے کا ملے گا، لیکن با جماعت جب نماز پڑھو گے تو ایک سجدے کا ثواب کتنے سجدوں کا ثواب ہے؟ 27 سجدوں کا۔ اچھا، یہی نماز اگر آپ جامع مسجد میں پڑھو گے، جامع مسجد میں، تو وہاں کتنے سجدوں کا ثواب ہے؟ 500 سجدوں کا۔ کتنے؟ 500 سجدے کا۔ اچھا، وہ جو جامع مسجد کا کمیٹی کا بنایا ہوا امام ہے، آسمان سے نہیں آیا ہے، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، امام صاحب رکوع میں، اچانک آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، تو آپ سیدھا سجدے میں چلے جاؤ، امام رکوع میں ہے، آپ کو 1000 سجدے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں تقریر تمہارے لیے کر رہا ہوں، علماء کو سارے مسئلے معلوم ہے، علماء سے خطاب ہی نہیں ہے میرا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ قرآن کی آیت ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، آگے بڑھ گیا نا۔ وہ کہہ رہے امام کے پیچھے پڑھو، یہ کہہ رہے امام کے آگے مت بڑھو۔ پیچھے پڑھو مطلب ویسا پیچھے مت پڑھو، کہاں جا رہا، کہاں آ رہا، کس کے یہاں کھا رہا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا، ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہا، ہم نے بلائے تھے تو برابر نہیں آئے تھے امام صاحب اور اس کے وہاں تو برابر گئے، ایسے عورتہ چالے مت کرتے جاؤ۔ امام کے پیچھے اس طرح مت پڑھو، پیچھے نماز پڑھو امام، پیچھے اس امام کے مطلب کیا؟ پیچھے سے لگے رہو۔ امام سے آگے جانے کی بہت خواہش ہے تو ایک کام کرو، مر جاؤ، مرنے کے بعد ہی تم امام کے آگے رہو گے، اس سے پہلے نہیں رہ سکتے، مگر افسوس کہ اس وقت دیکھنے کے لیے تم نہیں رہو گے کہ میں آگے ہوں۔ اچھا، بہرحال اب کوئی سجدے میں چلا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام پہ سبقت کرنے والا کل قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور کریں، درود پاک پڑھیں، اللہم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں امام پہ سبقت کرنے والا قیامت میں گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، جسے کمیٹی نے امام بنایا ہے، اہل محلہ نے امام بنایا ہے، جو لوگوں کا انتخاب ہے، اگر اس سے کوئی آگے بڑھ جائے تو قیامت میں مثل حمار اٹھایا جائے، حمار کی شکل میں، گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے۔ اللہ اللہ، جس امام کو رسول اللہ نے امام بنایا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ جب روضہ رسول پر گئے تو سلام عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آتا ہے، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ ذرا سوچو، جسے رسول اللہ نے امام بنایا ہو اس کی مخالفت کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟
اندازہ کرو اس کی مخالفت کرنے والے کا حال کیا ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ بھوک کی حالت میں سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے بچے کی طرح۔ میں قریب گیا، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عثمان، یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا امام ابو حنیفہ کو اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اجتہاد نے خطا نہیں کی ہے، آپ کے مسائل میں خطا نہیں ہے، آپ کے مسائل قرآن و سنت سے قریب ہے، اقرب الی الفہم ہے، اللہ و رسول کے نزدیک صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے امام اعظم کا مقام کیا ہے۔ آج ٹکے کے جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اللہ اکبر کبیرہ، عربی عبارت دے دو بغیر زیر زبر والی تو بولیں گے میں چشمہ گھر پہ بھول کے آ گیا، اس وقت میں پڑھنے سے معذور ہوں، لیکن میری تحقیق یہ ہے۔ دلندر، تیرے کو کہاں سے لگی رہے تحقیق کی ہوا؟ میری تحقیق یہ ہے۔ اچھا، ارے باپ رے باپ، تیری بھی تحقیق ہے؟ میرا مطالعہ یہ ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، مجھے جہاں تک معلوم ہے، کل احادیث جو میری نظر میں ہے، اس طرح کے جملے، متکبرانہ جملے ہلاک کرنے والے۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کو کتنا علم ہے؟ خدا کی قسم میرے امام فرماتے مجھے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں 2 رکعت نفل نماز صحیح سے پڑھ سکوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص مسئلہ پوچھ رہا، آپ فرماتے ہاں لا ادری، آئے افسوس میں نہیں جانتا۔ دوسرا پوچھا، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ 18 مسائل پوچھے، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے علی تمہیں ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے اگر میں تیرے مسئلوں کا غلط جواب دیتا تو تیری نظر میں آسمان کی بلندیوں پر ہوتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا لیا کہ جس مسئلے کا علم نہیں ہے اسے بتانے سے میں نے اپنے آپ کو منع کر دیا، میں نے لا علمی ظاہر کر دی۔ آج یہ ٹچے لوگ خدا کی قسم، نہ جن کے پاس عبادت ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، ارے گھر والے جب ضروری بات کرتے تو بولتے ہیں باہر جا کے آ ذرا کام ہے، جب یہ باہر جاتا تب ضروری بات ہوتی ہے۔ جس کو گھر میں اتنی اہمیت نہ ہو، یہ لوگ بڑے بڑے اماموں پر بھونک رہے اور کہتے ہماری تحقیق یہ ہے۔ آتے ہیں دیکھو ابو حنیفہ نے فلاں مسئلہ غلط بیان کیا، فلاں مسئلہ غلط بیان کیا۔ رودرور والوں، نظام آباد والوں، ناندیڑ والوں، گنٹور والوں، اچھا ایک بات بتاؤ، یہاں تو زیادہ تر پبلک ناندیڑ سے، نظام آباد سے، گنٹور سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئی، تو یہ بودن والے کدھر ہیں؟ بودن والے ہاتھ اٹھاؤ تو، اللہ اکبر، 10-12 لوگ۔ آپ کے گاؤں کا جلسہ، اچھا رودرور والے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ غنیمت ہے، وہ 10 تھے، یہ 15 ہے، باقی پورا مجمع باہر کا ہے۔ کچھ تو قدر کرو اللہ کے بندوں ان کی محنت کی۔ علاقے والے جب محنت کو سراہیں گے نہیں تو کیسے کام چلے گا؟ آج وہابیت، دیوبندیت، مولائیت، تفضیلیت، رافضیت، شیعیت کے پھیلنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سنی اپنا مال صحیح جگہ خرچ نہیں کر رہا، بدعات والے کاموں پر، اور یہ جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹنیا پیر ہے گلی کوچوں میں گھومنے والے، ان پر اپنے مالوں کو برباد کر رہا ہے، ایسے کاموں پہ خرچ کر رہا ہے جہاں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسے کے لیے 1.5 ایکڑ زمین لی ہے، قائد ملت نے بنیاد رکھی ہے، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم بہترین جامعہ قائم کریں؟ ساتھ دیں گے یا نہیں؟ آن لائن سننے والوں سے بھی میری گزارش ہے مفتی جاوید صاحب کا ساتھ دیں، یا بہترین دین کا قلعہ بنائے، مذہب حنفیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط قلعہ جامعہ قادریہ رضویہ، جس میں انشاءاللہ ایک بہترین مسجد امام اعظم بھی تعمیر ہوگی سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ امام اعظم کے نام سے منسوب مسجد ہوگی۔ آپ سب ساتھ دیں۔ میں تو کہتا ہوں جلسے میں جانے سے پہلے جو کچھ لے کر آئے ہیں بس جانے بھر کا کرایہ رکھو، باقی مفتی صاحب کے حوالے کر کے جاؤ، تعمیری کام شروع ہونے والا ہے۔ یہ بندے خدا آج اپنے علاقے میں 10 سال سے محنت کر رہا ہے، ایک مدرسہ بنا نہیں پا رہے۔ وہابیوں کو دیکھو، آپ صرف زمین دیکھ لو، دوسرے دن مسجد کھڑی۔ وہ اپنا پیسہ اپنے باطل مذہب کو پرموٹ کرنے میں جی کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ افسوس سنی اپنے مدارس اور مساجد پر دھیان نہیں دے رہا ہے۔
خدارہ مفتی صاحب کا ساتھ دو جامعہ قادریہ بنانے میں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے آج یہ ٹچے لوگ کہتے ہیں ان کا فلاں مسئلہ، امام اعظم کے فقہ کی جو کتابیں ہیں ہدایہ، وقایہ، در مختار وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کچھ مسائل نکال کر نوجوانوں کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، یہ مسئلہ فلاں کے خلاف ہے، فلاں کے خلاف ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کی نبض دیکھی، نبض دیکھنے کے بعد چٹھی پہ کچھ لکھ دیا، لکھنے کے بعد آپ کو کہا جاؤ دوائی لے لو۔ آپ ایک بات غور کرو کہ ڈاکٹر کے ڈسپنسری میں دوا نہیں ہوتی، صرف وہ تشخیص کرتا ہے اور آپ کے لیے تجویز کرتا ہے۔ 500 روپے لیے آپ میڈیکل آئے، میڈیکل والے نے چٹھی پکڑی، پورے میڈیکل کا طواف کر کے تھیلی بھر کے دوا آپ کے سامنے رکھی، 200 روپے لیے۔ اب آپ کو کم وقت نے 500 روپے لیا، دوا نہیں دیا، اور اس غریب نے بیچارے نے 200 روپے میں تھیلی بھر کے دوا دیا، تو دوبارہ میں اسی سے دوا لوں گا، چلے گا؟ ارے نہیں چلے گا بھائی، کچھ تو کامن سینس کی بات کرو، ہاں بولو نہیں تو نہیں بولو، نہیں تو اٹھ کے جاؤ۔ تقریر سن کے احسان کر رہے، اللہ کے بندو اپنے بیداری کا ثبوت دو، مجھے سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے میری بات تم سمجھ رہے ہو، نہیں تو میں بولوں گا کچھ اور تم سنو گے کچھ اور ہوگا کچھ کے کچھ۔ ایک بوڑھی تقریر کے بعد ہانپتے کانپتے مولانا کے پاس آئی، بولے مولانا میرا پوتا بہت بیمار ہے، بولے کچھ دعا کرو۔ مولانا بولے اماں میں تو دعا کروں گا وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ماں ہو، آپ دعا کروں گی اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا۔ بولے مولانا مجھے دعا نہیں آتی، تو بولے ماں دعا کرو کہ اللہ میرے پوتے کو شفا دے۔ اب بوڑھی عورت تھی، گاؤں کھیڑے کی عورت تھی، زبان پلٹتی نہیں تھی، شپیاری کھا کھا کے زبان موٹی ہو گئی تھی۔ رات بھر انہیں جو ایسا پلو پسار کے اللہ میرے پوتے کو شفا دے، اللہ میرے پوتے کو شفا دے۔ صبح صبح پوتا مر گیا تو لاٹھی لے کر آئی، کم بخت مولانا کیسی الٹی دعا سکھا دیا، میرا پوتا ہی مر گیا۔ مولانا نے پوچھا تو نے کیا دعا کی تھی؟ بولے میں نے دعا کی تھی اللہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ تو مولانا نے کہا رے ماں، شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور قبرستان ہمیشہ گاؤں کے کنارے ہوتا ہے، وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور ہم نے ان سب کو جہنم کے کنارے لگا دیا، جہنم کے کنارے لگا دیا۔ تو آپ نے رات بھر کیا کہا؟ اللہ میرے پوتے کو کنارے لگا لگا دیا اللہ نے کنارہ۔ دیکھیں شین پہ زبر انزیر کا کتنا بڑا فرق آتا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خود سے نہ کو پڑھتے جاؤ نہیں تو کچھ کے کچھ ہوگا۔ ایک غیر مقلد کو میں نے لکھا دادی اجمیر گئی تو نے کیا پڑھا؟ دادی آج مر گئی۔ اور یہی لوگ تحقیق کرتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، ہم نے سعیدی میں نہیں دیکھا، یہ تو اسلام 360 کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ اسلام 360 پڑھتے تھے، ارے دھتورے، ارے کچھ تو دماغ لگاؤ بیلو، تم کیا بول رہے ہو؟ اصل میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو ثابت نہیں ہے، اتنا ایسا کر دیا۔ ایک عورت ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، بولی میرے چھاتی میں بہت دکھ رہا، بولے دیکھو کیا تو بھی دل کی بیماری تو نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بھی ذرا ادرے گدرے ڈاکٹر تھے، بولے تم کو کس نے کہا عورتوں کو دل ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا، کہ بولے بالکل نہیں ہوتا، وہ درد وہاں کے وہاں غائب۔ اب جب دل ہوتا نہیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہی کا، جب عورتوں کو دل ہی نہیں ہے تو ہارٹ اٹیک آئے گا اس کو، اس کی ہمت اور بڑھ گئی، ارے ماشاءاللہ مجھے کیا ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے؟ تو اب ایسے ہی یہ غیر مقلدوں نے، دین میں نہیں ہے یہ دعا، یہ سنت، یہ رات بھر نفل پڑھنا، یہ بڑی راتوں کو جاگنا، قبرستان جانا، دہوم کرنا، 40واں کرنا، یہ تمام طرح کی قیودات، پابندیاں، مراسم، اور یہ تمام طرح کے تراویح وغیرہ کے مسائل، آسانی، شارٹ کٹ۔ ابھی رمضان آ رہا نا، آپ جائیں گے نماز پڑھنے 20 رکعت، 500 کی چپل پہن کے مت جانا، بعد میں وہاں پہ 20 روپے کی دکھیں گے آپ کو، کیونکہ 8 والا لے کے بھاگتا ہو، صحیح میں؟ ہاں ظاہر سی بات ہے 8 پہلے ختم ہوں گی، آپ وہاں رہو گے، عبادت کے اندر آؤ گے، ڈھونڈو گے تو ملیں گی نہیں، وہ مسجد کے باتھ روم کی چپل لا کے رکھ دیں گے اور تمہاری لے کے بھاگ جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا؟ 8 والوں کو گھسنے نہیں دینا مسجد میں، کسی بھی وہابی دیوبندی کو اپنی مسجد میں گھسنے مت دو، ورنہ پورے صف والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ آئی سمجھ میں بات؟ اگر حق ہے تو سب بولو حق ہے۔ اور یہ جتنے 8 رکعت والے ہیں نا رودرور کے اندر، ان کو میں چیلنج دے دوں، رفع دین پہ تو چیلنج دے دیا میں نے، فاتحہ خلف الامام پہ بھی چیلنج لے لو، رفع سبا پہ بھی، یہ نماز میں سے انگلیاں کرتے نہیں کیا؟
ارے سجدے میں اس میں قاعدے میں کرتے نا. اور ایک وہ دیوبندی ہے پیچھے ہاتھ باندھتے 4 انگل کی تسبیح, ان کی انگلی خدا جانے تسبیح پہ چلتی کہ کہاں چلتی. یہ 8 رکعت والوں کو میرا چیلنج ہے کہ تم 8 رکعت تراویح دکھا دو, کل دوپہر تک میں ہوں. اور ایسا کچھ ٹینشن نہیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ گھائی گھائی میں نہیں جا سکتے, اچھے سے تحقیق کرو اور پائجامہ پہن کے تحقیق کرنا اور کھلی آنکھ سے کرنا, اور کرتے کی جگہ کرتا پہننا. ایک صاحب کرتے کی جگہ پائجامہ پہنے آدھی رات کو اٹھے بخاری لے کر, بخاری میں تو نہیں ہے. تو جہاں جو پہننے کا وہ پہنو, اس کے بعد ڈھنگ سے پڑھو, پڑھنے کے بعد ہم سے مناظرہ کرو. مفتی جاوید صاحب کے پاس آ جانا. جتنے ردرور کے غیر مقلد ہیں وہ اپنے معطل مذہب پر اگر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے تو اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی. الحمدللہ مناظر اہل سنت, مناظر اہل سنت. مقرر کو بھی پیٹ ہوتا ہے. ایک جگہ نقلی چپکا کے چلے گئے تھے وہ 2 شاعر لوگ, وہ ایک حبشی شاعر ہے نا, وہ کالے منہ کا. نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ منسوخ نہیں ہے, یہ چلن میں ہے. غیر مقلد بولتا ہے رفع دین کی حدیث کے ساتھ منسوخ دکھاؤ. ارے امام اعظم نے نہیں لیا, یہی اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے. وقت کا مجتہد اسے نہیں لے رہا. تو بہرحال اب یہ جو لونڈے ہیں, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت گلا پھاڑ کر یا بڑے قاعدے کے ساتھ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے اردو بولتے ہیں, تو یہ بہت قابل ہے. خدا کی قسم سوجا ہوا آدمی جو ہے نا وہ صحت مند نہیں ہوتا. آپ سمجھتے جو ایک دم پھولا ہوا ہے وہ صحت مند ہے, غلطی پر ہیں آپ لوگ. یہ چند چیزوں کا رٹا مارتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے. رٹا مارنے کے بعد پھر ان کے دماغ کو ان کا مولوی ٹالا مارتا اور چابی ایسی جگہ پھینکتا کہ اس کے باپ دادا بھی ڈھونڈیں گے تو ملے گی نہیں. وہ اس کے آگے کسی کی سنتا ہی نہیں. سچ یہ کیا کہتا, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. خدا کی قسم یہ ہر ایک سڑے ہوئے گمراہ کی تقلید کرتا ہے. قرآن نے تقلید کی 2 قسمیں بیان کی, تقلید محمود اور تقلید مذموم. تو تقلید محمود کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی تقلید میں رکھ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کی تقلید میں مت رکھنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ انہی لوگوں کی تقلید کرتا ہے. چند چیزوں کی حدیثیں رٹا مار لے گا اور پھر آ کر غلطیاں نکالے گا. امت کے جبال علم کی, علم کے پہاڑوں کی, وہ تقوی طہارت کے پہاڑ کہ جن کی زندگیاں قال اللہ قال رسول میں گزر گئی. مسلمانوں خدا کی قسم بتاؤ اس ہندوستان میں اسلام لانے والے کون ہیں؟ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں اسٹیج سے علماء کی ذمہ داری میں پورے دعوے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو ہندوستان میں اسلام لے کر آئے وہ بادشاہان بھی حنفی ہے, وہ صوفیہ بھی حنفی ہے. حنفیوں نے یہاں مدرسے قائم کیے, مسجدیں قائم کی, قال اللہ قال رسول کا دور چلا. جتنی کتب احادیث کی لکھی گئی ہے یہ سب مقلدین کے ذریعے لکھی گئی ہے. یہ بڑی بڑی کتابوں کے جو یہ نام لیتے ہیں ان کے لینے والے خود مقلد ہے. افسوس یہ بدبخت صرف الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کر رہا ہے. میرے بزرگوں دوستو, آج یہ 2 ٹکے کا آدمی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا فلاں مسئلہ حدیث کے خلاف ہے. مجھے بتاؤ, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے آپ کی نبض دیکھی, آپ کو چٹھی دی اور کہا یہ دوا لے کر کھانا. آپ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس چٹھی کی تحقیق میں کسی چپل سینے والے حضرت سے کرواؤں. آپ گئے, ایک صاحب چوراہے پہ چپل سی رہے تھے, ذرا دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا یہ دوا میرے حق میں صحیح ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, کیا غضب کی جگہ گئے آپ. آپ کے دماغ کو 100 توپوں کی سلامی. ایسی ہی جگہ جانا چاہیے تحقیق کے لیے. اب وہ صاحب نے دیکھا, کم بخت پہلے تو اس کی رائٹنگ صحیح نہیں ہے. ابے ڈاکٹر کی رائٹنگ تیرے سمجھ میں آئے گی, وہ میڈیکل والے کے سمجھ میں آتی. ڈاکٹر بولتا جتنا مجھے لینا تھا لے لیا, آگے تو دیکھ لے. ایسا لوگ کہتے ہیں. تو بہرحال اب یہ صاحب نے دیکھا, کہا پہلے تو رائٹنگ صحیح نہیں ہے, اب اس کے بعد اس میں جو دوا لکھی گئی وہ بالکل درست نہیں ہے, موٹے موٹے گولیاں ہے, کھانا مت, حلق میں پھنسیں گے, کڑو کڑو دوا ہے, لینا مت. اب وہیں سے ہلا مچاؤ
کہ کم بخت ڈاکٹر کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اس نے جو دوا دی ہے اس کو فلانے چوراہے پہ چپل سینے والے صاحب نے، اور فلانے رکشہ چلانے والے، اور فلانے پلمبر صاحب نے، اور فلانے گونڈی کام کرنے والے نے، اور فلانے کچرا چننے والے نے کہا ہے کہ درست نہیں ہے۔ خدا کی قسم کیا دماغ ہے آپ کا! لوگ اس دھتورے کو جوتا ماریں گے بے وقوف۔ ڈاکٹر کی چٹھی کسی ڈاکٹر کو دکھائی جاتی ہے، اس کے فن کے ماہر کو دکھائی جاتی ہے، اس کے فیلڈ والے کو دکھائی جاتی ہے، نہ کہ ادر کو دکھائی جاتی ہے۔ اگر تو کسی ڈاکٹر کو دکھاتا اور وہ یہ کہتا کہ یہ درست نہیں ہے، تب تو بات بنتی تھی، تب تو چلانا درست تھا۔ مجھے بتاؤ اور سچ سچ بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ مجتہد ہیں، اتنے بڑے مجتہد کہ ایک مرتبہ حنفی اور شافعی دونوں مسلک والوں میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک بزرگ وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ حنفیوں نے کہا ہمارے امام بڑے، شافعی نے کہا ہمارے امام بڑے۔ تو اس بزرگ نے بڑا پیارا حل نکالا لڑائی ختم ہونے کا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ بولے ہاں کہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو بھی حدیث و قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے در پر آئے، اس لیے کہ ابو حنیفہ تمام فقہا کے باپ ہے، فقہ سیکھنے والا ان کی اولاد ہے۔ پھر انہوں نے حنفیوں سے پوچھا تمہارے امام نے امام شافعی کے بارے میں کچھ کہا؟ حنفیوں نے کہا جب تک ہمارے امام زندہ تھے امام شافعی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو بزرگ نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ نے تو شافعی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن امام شافعی ان کی تعریف کر رہے ہیں، گویا ان کا مقام بڑا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب مجھے بتاؤ ہجری 80 میں امام اعظم پیدا ہوئے، ہجری 150 میں آج 1295 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1295 سال ہو گئے دنیا سے جا کر۔ امام اعظم نے 12,13,000 مسائل حدیث و قرآن سے لکھے۔ اب ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد مجتہد مطلق امام مالک بھی موجود تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد مجتہد مطلق امام شافعی پیدا ہوئے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد مجتہد مطلق امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے امام اعظم کے فقہ میں غلطی نکالی؟ اگر کوئی غیر مقلد، آن لائن ہمارے چینل پہ چل رہا ہے پروگرام اور ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، اگر امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے تقلید ثابت کر دے امام ابو حنیفہ کی تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ ارے جب ان مجتہدان مطلق نے امام اعظم کی فقہ میں غلطی نہیں نکالی تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ ٹچا پینٹ شرٹ پہ نماز پڑھنے والا، جس کو سنت بھاری ہے، جس کو دعا بھاری ہے، 20 رکعت تراویح بھاری ہے، جس کو پادنے کے بعد وضو کرنا بھاری ہے، جس کو طلاق کے بعد عورت چھوڑنا بھاری ہے، یہ نفس کا پجاری، یہ شریعت بیزار، یہ حرام خور، انگریز کی حرامی اولاد، یہ غیر مقلد امام اعظم ابو حنیفہ پر لعن طعن کر رہا ہے۔ خدا کی قسم امام اعظم اس آسمان کا نام ہے جس پر تھوکا اگر جائے تو آپ کے منہ پہ تھوک آئے گا۔ امام اعظم کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا۔ عزیزان گرامی وقار، ذرا غور کیجئے کہ تقوی و طہارت کے اس بلندی پر امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ معاصرین میں سے بہت بڑے حدیث کے امام ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا مفتی کو فتویٰ کب دینا چاہیے؟ فرمایا جب وہ ابو حنیفہ جیسا متقی ہو جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ تو ان کے مخالف ہیں۔ کہا میں ان کا مخالف تھا، میں ان کا مخالف تھا، لیکن ایک بار میں نے دیکھا کہ کسی میت کے ساتھ امام ابو حنیفہ گئے، میت کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا تو لوگوں نے ایک دیوار کا سایہ لیا
اور امام صاحب سے کہا آپ بھی آ جائیں، ہم آپ کے لیے جگہ کر دیتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، جس گھر کے دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو وہ گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ قرضدار سے نفع اٹھانا سود ہے۔ اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں یہ سود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ایسا متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسا امانت دار ہو، دیانت دار ہو کہ بوقت وفات آپ اپنے بیٹے کو کروڑوں روپے کی امانتیں دے رہے ہیں، یہ فلاں فلاں کا مال ہے، میرے جانے کے بعد اسے دے دینا۔ آج یہ حرام خور کو اگر 50 روپے دو تو وصولنے کے لیے 4 آدمی لے جانے پڑتے ہیں۔ یہ انکار کرتا میں نے نہیں لیا تھا۔ یہ بھونک رہا ہے اس ذات پر جس ذات پر لوگ اعتماد کر کے کروڑوں کی امانتیں رکھتے تھے۔ جب وہ لوگوں کی دنیاوی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا تھا تو کیا وہ رسول اللہ کے دین میں خیانت کرے گا؟ ارے یہ کہہ کہ جو مسئلہ امام نے بیان کیا اس کی حدیث تیرے نگاہ سے نہیں گزری، اتنی حدیث تو جانتا نہیں ہے جتنی امام اعظم جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تو محض مقلد ہیں امام اعظم کے۔ امام اعظم پہ ہماری آنکھیں بند۔ یہ بولتے ہیں اندھی تقلید کرتے، اوے گدھے اندھی تقلید نہیں کرتے، ہم اندھے ہیں آنکھ والے کی تقلید کرتے۔ اور تو بھی اندھا، تیرا امام بھی اندھا، اور جائیں گے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ آنکھ والے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے قریب ہے، 70 صحابہ کی زیارت کی، 55 حج ادا فرمائے، 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک جوکر نائک کا فالوور آیا، مجھے چٹھی بھیجا، بولے مولانا عورت کے پاس کب جاتے تھے؟ مولا تو ان کی عورت ہے کہ ان کی عورت کا وکیل ہے؟ تو ہے کون رے دھتورے؟ ان کی عورت نے تجھے بولی میرا حق ادا نہیں ہوتا، بنا حق ادا ہوئے ان کو بچے ہوئے، بچے تھے نا امام اعظم، جاتے ہوں گے کسی بھی ٹائم میں، اس کو بڑا پیٹ میں درد اٹھتا ہے، زیادہ عبادت نہیں کر سکتے ان کے یہاں، عبادت سے روکنے کے لیے تو 20 رکعت کو یہ لوگوں نے 8 کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں، بڑے سارے مسئلے ہیں، دین کو آسان شارٹ کٹ۔ اور اب تو یار انٹرنیٹ پر، اسی لیے میں کہتا ہوں فون کے نقصانات بہت ہیں۔ وہ ایک پاکستان کے اندر جہلم میں 20 بائی 20 کے کمرے میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بڑے قاعدے کے آدمی ہیں، ہاں پورے دنیا میں وہ صاحب کے فالوورز ہیں، وہ کون سے فرقے کا وہی نہیں سمجھ میں آتا، کبھی تو شیعہ لگتا ہے، کبھی غیر مقلد لگتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت بھی بولے گا، عجیب و غریب آدمی ہے۔ ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے جاوید غامدی، پوری حدیثوں کا انکار کرتا ہے کہ ٹوٹل صرف 27 حدیث ہیں۔ اب تو بہت سارے ایسے زمین سے پھوٹ کے نبی نکل رہے ہیں، مہدی نکل رہے ہیں، عیسیٰ نکل رہے ہیں، اور مرشداں، پیراں، حضرتاں، ایو ہمارے حضرات، یہاں تو ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد نکلے گا حیدرآباد میں، حیدرآباد کے مرشدوں کو کلیم حنفی بہت چکتا پھر، دلندر ہو، معرفت کے نام پہ بزرگوں کے مقدسات کو بدنام کر رہے ہو، نسبتوں کو بدنام کر رہے ہو، لوگوں کی عقیدتوں سے کھیل رہے ہو، صحابہ کی عظمتوں پہ حملے کر رہے ہو۔ یہ جتنے بھی مرشد ہے نا، یہ لمبے لمبے بالا، جھپریاں چھوڑنے والے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والے، ہرے ہرے پگڑے، ہرے ہرے شملے، ہرے ہرے عمامے اور ہرے ہرے کپڑے، یہ موٹے موٹے دانوں کی تسبیح، ماشاءاللہ ان کو دیکھو تو لگتا مرشد بہت پہنچے ہوئے، اور مرشد لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے۔ اس حرام خور کے خود کے جنت میں جانے کا ٹھکانہ ہے؟ قیامت میں ڈھونڈوں گے بھی تو مرشد ملے گا نہیں تم کو، کدھر گیا کر کے، پہلے اسی کی ٹھکائی ہوگی۔ نماز معاف کرانے والے پیر، اب تو میں نے سنا تمہارے کون سا گاؤں ہے بازو میں بودھن، کوئی ایسا بھی فرقہ آیا جو معاذ اللہ اللہ کو گالیاں دے رہا؟ جی ابھی مفتی جاوید صاحب بتا رہے، خدا کی قسم یہ لوگ بدترین کافر ہیں۔ اور ایسے دکن کے جتنے پیر جو دھماک مستی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ قوالی کرتے ہیں اور قوالی کے تھرکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب بزرگوں سے ثابت ہے، خدا کی قسم بزرگان چشت کا ان خرافات سے دامن پاک ہے۔ ان نفس پرست لوگوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے اسے معرفت اور طریقت اور حقیقت اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیا۔ تم نے کیا سمجھا کیا طریقت ہے؟
ایک بات بولوں، 3-4 لوگ اتنا آرام سے سو رہے نا، اگر کل کو کوئی کہے فسادی مولوی آیا تھا، بولنا اگر وہ فسادی ہوتا تو اس کی تقریر میں یہ سوتا کیا؟ دیکھو فسادی مولوی کی تقریر میں کوئی سوتا؟ ارے جس کی تقریر پرسکون ہو اسی پہ کوئی سوئے گا نا یار. ان کا سونا اس بات کی گواہ ہے کہ میری تقریر پرسکون ہے. چلیے اب آپ حضرات بھی چاہ ہی رہے ہیں کہ میں اپنی بات ختم کروں تو ختم کے قریب لے کر آتا ہوں. نہیں 12 بج گئے نا گھڑی کے. ہاں دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ پر تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو، جب امام اعظم کی بات آتی ہے تو یہاں تو ایک دم ذہن میں ایک دریا رواں ہو جاتا ہے. لیکن بات چل رہی علاقے کے دکن کے علاقوں کے پیروں کی، جو بڑے بڑے گدیوں پہ بیٹھے حضرتاں مرشداں پیراں 3-3 درجن القاب والے، ان گنڈوں سے بچو. یہ بزرگوں کے نام پر دھاندلی کر رہے ہیں، صرف اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. خدا کی قسم پرانے بزرگوں سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم اگر ان بزرگوں کی اولاد میں ہو بھی تو کیا کمال کی بات ہے، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ ان کے طریقے پر ہونا یہ کمال کی بات ہے. صرف سید ہونا، آج لوگ کہتے ہیں سید ہے تو کیا کرے؟ سر سید احمد خان بھی تو سید تھا، ابو العلا مودودی بھی تو سید تھا، یہ طاہر حسین گیاوی جو مر گیا یہ بھی اپنے نام کے آگے سید لگاتا تھا. سید اگر کفر اختیار کر لے تو رسول اللہ سے اس کا نسب ختم ہو جاتا ہے، رسول اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، پھر اس کی تعظیم نہیں ہوگی. اگر گمراہ ہے تو نسب کی تعظیم ہوگی، لیکن اس کے اعمال کا رد ہوگا، اس کے افعال کا رد ہوگا، اس کی برائی لوگوں کو بتائی جائیں گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاسق کی تعظیم سے اللہ کا عرش کانپتا ہے. ہم کسی فاسق کی تعظیم نہیں کریں گے. آج جتنے مرشدہ حضرتہ قوالی پہ تھرکنے والے، عورتوں سے گلے ملنے والے، مزارات کو بدعات کا اڈا بنانے والے، عرس پاک کے نام پر ناپاک چیزوں کو شروع کرنے والے ہیں، ان کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بریلویت منہج رسول کا نام ہے، بریلویت قرآن و سنت کے طریق کا نام ہے، بریلویت مذہب حنفیت کے آئینے کا نام ہے. امام اہل سنت نے اگر غلطی اپنے نے کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا ہے، بیگانے نے کی ہے اس کا بھی رد کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے 14ویں صدی میں امت کو جو دین دیا ہے وہ خالص ہے، وہ ملاوٹی نہیں ہے. وہ دین قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسلن زمانہ رسالت سے آج تک تواتر سے جو آ رہا ہے وہی دین پیش کیا ہے. اب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ہم سب کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، عطائے حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. آج کل وہابی دیوبندی کہتے ہیں بدعات کو بڑھاوا مولانا احمد رضا نے دیا ہے. ارے بدبختوں ان کے فتاوے پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو، وہ قاطع بدعات ہیں، انہوں نے بدعات کو جڑ سے اکھاڑا ہے. امام احمد رضا کے مسلک میں بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ بدعاتی ہوتے تو اجمیر کے مجاور ان کے مسلک کو گلے سے لگاتے، لیکن اجمیر کے مجاوروں کے گلے میں نہ سلام رضا اترتا ہے، نہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ اترتا ہے، نہ رضوی اترتے ہیں. ان رافضی حرام خور سکھوں جیسی شکل والے ہم دعا کریں گا. کیوں رے تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوا، تو دعا کرے گا کہ اوپر سے گرا ہے؟ تو دعا کرے گا، تیرے باپ کا راج ہے، تو دعا کرے گا. ہم کیا کرے گا؟ نظام آباد سے آ کے بڑی ڈیگ میں پیسہ ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. ہاں جتنے بھی اجمیر جائیں گے ناڑا دھاگا گھوڑا 10 بی بی کی کہانی، سگٹ اماں کی کہانی، 16 سیدوں کی کہانی، کڑے انگوٹھی، اجمیر کا دھاگا ایسا کیسا؟ مکے سے شراب لائے تو جائز ہو جاتی، کہیں کا بھی رہو حرام ہی رہے گا. جو چیز حرام ہے کہیں کی بھی ہو حرام رہے گی. نہیں بالکل چادر نہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا تم لوگ مزاروں پہ چادر چڑھاتے کیوں؟
مفتی اکبر صاحب بیٹھے ہیں, مفتی جاوید صاحب بیٹھے ہیں, اور بھی مولانا عثمان صاحب ہے, اور بھی ذمہ دار علماء ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. فتاوی شامی اٹھا کر دیکھو کہ قبرستان میں اگر کسی نیک اللہ ولی کی قبر ہو تو صرف تشخص اور پہچان کے لیے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں, اللہ کا نیک بندہ, اس پہچان کے لیے ایک چادر ڈالی جائے, صرف ایک چادر. وہ بھی کیا ہے؟ اچھا ہے, اچھا کام. تو ایک چادر سے پتہ چل گیا نا. یہ چادروں کا ڈھیگ لگا دینا کہ چھت تک چلی جائے, پھر تمہارے آنے سے پہلے دکان پہ چلی جائے, اور ایک ہی چادر 10-10 سال بکتی رہے, اور تم کو چونا لگتا رہے, اور مدرسے کا مولانا رسید لے کے آتا رہے, دے رے بابا پیسے, ارے کل آؤ مول صاحب, کل آؤ مول صاحب. ہمارے مدرسے کا جلسہ تھا, ہم لوگ گئے تو سیٹھ صاحب بولے نہیں ابھی تو میں چھٹی شریف میں جا رہا ہوں, جیسا کہ ہر مہینہ جاتا ہوں فلائٹ سے, آتا ہوں فلائٹ سے, اور یہ چادر رکھی ابھی خریدی ہے, اب بعد میں آئیے. ہم بعد میں گئے تو نہیں, ابھی ایک کام کیجئے, کل آئیے انشاءاللہ. 8-10 بار دوڑائے بات. پھر بولے وہ ذرا اشتہار تو دکھائیے, جو جلسہ ہم نے اشتہار دکھایا. بولے ارے اتنے علماء آ رہے, اتنے شاعر آ رہے, اتنے مہمان خصوصی ہیں, اتنے سارے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے, اتنے شعراء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. دینے کا دلیندر کو 100 روپے, اور کتنے رکاح میں باتیں کر رہا. پھر میں بولا ایک کام کر, دنیا میں کروڑوں انسان ہے. بولے ہے نا. پھر بولا تیرے پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے, تھی کچھ ضرورت؟ تیرے آنے سے کیا آسمان میں تاروں کا اضافہ ہو گیا, زمین چوڑی ہو گئی, کیا ہوا؟ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. اجمیر شریف جاؤ, چادر دیگ میں پیسے, وہ چوٹا مزاور جیسی گھسیں گے ویسی چادر ڈال دیتا. ایک بات بتاؤ, غریب نواز لقب ہے, لوگوں کی جھولیاں بھر رہی ہے, سب کو مل رہا ہے, ان کچھ نہیں مل رہا. کیسا کیا؟ کچھ تو گڑبڑ ہے, کیونکہ غریب نواز ناراض ہے نا ان سے, کیونکہ یہ رافضی ہے, صحابہ پہ بھونکنے والے کتے, صحابہ پہ بھونکنے والے کتے. ورنہ بتاؤ, جو نظام آباد سے جا رہا اس کی جھولی بھر رہی, جو حیدرآباد سے جا رہا اس کی جھولی بھر رہی, جو پاکستان سے آ رہا وہ مراد لے کر جا رہا ہے, جو رات دن وہاں پڑا ہے, مر رہا, سڑ رہا, کھپ رہا, اس کو ہی نہیں مل رہا. کیوں؟ وہ لوگوں سے مانگ رہا. غریب نواز کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا؟ ہاں, تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوٹا ہے, رافضی ہے, غریب نواز کے فیضان سے محروم ہے. تو جو غریب نواز کے فیضان سے محروم ہے وہ ہمارے مال سے بھی محروم ہوگا. ایک پھوٹی کوڑی نہ دی جائے. اب اجمیر کا دیکھا دیکھی رافضیت خانقاہوں میں دبے پاؤں گھس رہی ہے. اب بہت سارے پیروں کی بولیاں بگڑ رہی ہے. اب صحابی رسول کو امیر شام کہا جاتا ہے. اب تو تفضیلیت حضرت علی کو ابو بکر عمر سے بڑھایا جا رہا ہے. سن لو, جتنے تفضیلی کتے ہیں رافضیت کے فضلہ خور ہیں, جھٹن کھانے والے ہیں. یہ کلیم حنفی رضوی ردرور کی سرزمین سے, ہندوستان سے لے کے ایران, آذربائیجان, نجف اشرف, حوضہ علمیہ قم تک تمام شیعوں کو اور ان کے ہم پیالہ نوالوں کو اور رسول اللہ کے پیاروں پر, یاروں پر, جانثاروں پر, چوکیداروں پر, وفاداروں پر بھونکنے والے چھپے ہوئے رافضی کتوں کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے. اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو, کسی کٹیا کا دودھ نہ پیا ہو, آپ قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں آ جانا. نمبر نوٹ کر لو 9820672770. نیٹ پہ بیان سیو ہو گیا, نمبر دوبارہ سن کے لکھ لینا. ہندوستان میں کوئی عالم اتنا گھر کا ایڈریس فون نمبر دینے والا نہیں ملے گا. 12 کیس چل رہے ہیں مجھ پہ, پرواہ نہیں کرتا میں. کون پرواہ کرے؟ سگ ہوں عبید رضوی, سبحان اللہ. آگے سے میرے بھاگتے ہیں شہر ببردی.
آج یہ دکن کے پیروں کو اعلیٰ حضرت ہضم کیوں نہیں ہو رہے؟ رضا خان صاحب، وہ نظامیہ والے بولتے نا رضا خان صاحب، انہوں بھی رحمت اللہ علیہ، تھانوی بھی رحمت اللہ علیہ. ایسے دلندر امام کے پیچھے نماز نہ کو پڑھتے جا. ہمارے جہاں میرا وطن ہے بیڑ ضلع، اس کے آگے عثمان آباد ایک ضلع ہے، وہاں گاؤں کے اندر ایک امام صاحب ہے، بہت پرانے امام صاحب، گونڈی کام کرتے کرتے لوگوں نے ان کو امام بنائے. اتفاق سے میں جمعہ میں گیا تو ان کی تقریر ہمارے علاقائی زبان میں. بولے تھانوی بھی رضا خان بھی سنگت پڑھنے کو تھے، بولے سنگتش تھے پڑھنے کو. تو رضا خان کے ماں نے کچھ کھانے کو لئی، تھانوی نے منگیا تو رضا نے دیا نہیں، تو دونوں کے جھگڑے ہوئے تو انہیں الگ کاڑیا، انہیں الگ کاڑیا. امام صاحب کا مبلغ علم دیکھیے کتنا وسیع مطالعہ ہے ان کا. ہاں پھر بولتے آپ لے کو کیا کرنے کا، انہیں سنی، انہیں تونڈا، انہیں وہابڑا، انہیں چوبڑا، انہیں خرہ. صبح اٹھے تو ہمیں ان کا منہ دیکھتے، انہوں ہمارا منہ دیکھتے. اپنے صابن سے ان کے کپڑے کا کو دھونے کا. لوگوں بولے ہاؤ بابا صحیح بات ہے مول صاحب کی. ایسے اماموں کو رکھو نہ کو، 2000 میں ایسا امام آتا. پھر ذرا پیسے بڑھاؤ نا، اچھا امام لاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا، مستند فارغ کسی ادارے کا. ایسا سستے میں ڈھونڈیں گے تو ویسا امام ملے گا چپکانے والا. تو ایسے لوگ ہیں. یہ دکن کے پیروں کو جو اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سختی ہے، مستی نہیں، نفس پرستی نہیں، عیش نہیں ہے. ہم ہیں مولا علی کا ملنگ، پیئیں گا بھنگ. مولویوں سے ہم ہیں تنگ، ان سے ہماری ہے جنگ. وہ نہیں چلتا. اذان ہوئی تو مسجد کو جا کے نماز پڑھنا پڑتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے پیر ہے، نہیں تو پھر وہ منگل کے پہلے والا پیر ہے وہ، سمجھے. اب یہ پیروں نے جو جال پھیلا ہوا ہے، نوجوان بیچارے ان کو جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے غریبوں کو. اور بڑی چتر چیز ہوتی پیر لوگ، ان کو ہلکے میں مت لینا. ہاں محلے کے گنڈے کو خلافت دیں گے تاکہ کل کو مولوی اڑا تو گنڈا اس کا علاج کر دے. چرس گانجا بیچنے والے کو خلافت دیں گے. اور خلافتیں تو ایسے بٹ رہی جیسے بتاشے بٹ رہے. ہمارے ایک پیر صاحب ہے، مر گئے. وہ رکشہ میں سے 4 مولویوں کو دیکھا، انہوں نے عارض بولے رکشہ روکو، میں نے آپ کو جمیع سلاسل کی خلافت و اجازت دی، باشارہ غیبی. ایسا چلتے چلتے جس کو دیکھو ہر تیسرا آدمی حیدرآباد میں خلیفہ ہے. اچھا مرید کم خلیفہ زیادہ. بتاؤ میرے پیاروں، مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو ہر بدعقیدگی سے، بے دینی سے، بد مذہبیت سے بچائے گا. یہ ایک محفوظ قلعہ ہے. تعلیمات اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. یہ مذہب حنفیت کا حاصل ہے، یہ مشرب غوث اعظم کا حاصل ہے. خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت. ہم لوگ یار مہاراشٹرین اعلیٰ حضرت، یو پی والے، ہم کیوں گنگان کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے گنگان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے واقعی میں 54 سال 55 دن جو دنیا کے اندر خدمت دین میں گزارے ہیں، اس میں صرف اور صرف قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، اور ایسا دین امت کے سامنے پیش کیا ہے جو وہ خدا و رسول کا خالص دین ہے، جس میں ہر طرح کی بدعات و خرافات کو دور کر دیا گیا ہے. میرے بزرگوں، دوستو، ان پیروں کے چکر میں نہ پڑیں. ایسا پیر بنائیں جس میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق 4 شرطیں ہوں. علماء کرام کی اطاعت کیجئے، علماء کرام کے پیچھے چلیے، علماء کا ساتھ دیجئے. مفتی جاوید صاحب نے جو 1.5 ایکڑ زمین لی ہے، اس میں جامعہ قائم ہوگا انشاءاللہ. ساتھ دو، ٹانگ مت کھینچو. اگر یہ جامعہ قائم ہو گیا، وہاں مسجد قائم ہو گئی، لائبریری قائم ہو گئی، تمہارے بچے آئیں گے، پڑھیں گے، مجھ جیسا عالم بنیں گے، ان جیسا عالم بنیں گے. جیسے آج میں تمہیں بد عقیدوں کا تمہارے سامنے رد کر رہا ہوں، کل تمہارے بچے بھی قوم کے سامنے اس طرح رد کریں گے. تو ضروری ہے کہ نہیں مدرسہ بننا؟ تو ابھی صلاۃ و سلام کے بعد مجھے امید قوی ہے کہ جتنا آپ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب کے حوالے کریں گے تاکہ جلد سے جلد تعمیری کام مکمل ہو. اور دوسرا اعلان یہ کہ ہمارا اپنا واٹس ایپ چینل ہے. ارے پورا لانا بھائی. اس واٹس ایپ چینل پہ آپ اسکین کر کے آ جائیں. یہاں میں خود تمام باطل فرقوں کے حوالے سے بہترین معلومات دیتا ہوں، فقہی مسائل، بیانات،
مناظرے وغیرہ سب کچھ آتے ہیں، کسی بچے سے بٹوا دینا. آخر میں جاتے جاتے آپ یہ لے کر جائیں، دکانوں پہ لگائیں، اس واٹس ایپ چینل میں ایڈ ہو جائیں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک بولنے میں، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، چھوٹی یا بڑی، جو میں جان رہا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، میں اللہ کے حضور اس کی معافی چاہتا ہوں، اس کی توبہ کرتا ہوں. آپ سامعین کو گواہ بنا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ. بیٹھیے، تشریف رکھیے گا. بیٹھو، ابھی جانا دستار